قرآن کی آیتوں میں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ تحریف کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں, انہوں نے مرنا نہیں ہے. اچھا تو نہیں ہے کہ بلا وجہ شخصیتوں کے نام آئیں, لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہیں جو ان کے شر کو اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت زیادہ شر پھیلا دیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب کی کل ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا. محترم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہر ایک سے رزق کا وعدہ کیا ہے نا, قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا دلیل یہ دی کہ اگر ہر ایک سے رزق کا وعدہ ہوتا تو پھر لوگ بھوکے بھی تو مرتے ہیں, اور کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جب ہی ہے جب انسان بھی پلاننگ کرے, محنت کرے. اور اس کو اٹھا کے محترم نے فٹ کر دیا فیملی پلاننگ پہ کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ نسل روک سکتا ہے, ایک پلاننگ کرے. ایسا ہی نہیں کہ میں اپنی تعبیر بیان کر رہا ہوں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے. تو اللہ نے کوئی رزق کا ایسا وعدہ نہیں کیا, بلکہ یہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ وسائل کیا ہیں, آپ کے مالی وسائل کتنے ہیں, اس حساب سے پیدا کتنے کرنے ہیں, بغیر پلاننگ کے نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اس آیت میں بڑی زبردست تحریف کی ہے. کتنی واضح آیت ہے نا. اس آیت میں کہا ہے کہ اگر اللہ نے اس طرح سے ہر ایک کی روزی کا وعدہ کیا ہوتا تو عرب کو غربت میں بچے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی. یقیناً بچوں کا روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا تبھی وہ بچوں کو قتل کرتے. اس کا مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو روٹی لازمی کھلائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی بڑی تحریف ہے قرآن کی آیت کی. سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور ان کو اسباب کی دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسا یقین تھا کہ بچے کو نہیں کھلا سکیں گے کہ بچے کو قتل کر رہے ہیں, ورنہ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے. اس قوم کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نہیں ہے, لیکن قتل مت کرو, ہم کھلائیں گے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے کیلکولیشن بھی کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ انسان کو روزی نہیں ملے گی, یہ کیلکولیٹر اٹھا کے کچرے میں پھینک دو. یہ غلط بول رہا ہے کیلکولیٹر, اس لیے کہ رزق بانٹنے والی ذات اللہ ہے, اور وہ کہاں سے کن اسباب سے دے گا یہ کیلکولیٹر میں یہ چیز نہیں آ سکتی. تو اس لیے اللہ نے عربوں کو کہا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھوک سے مرے گا, ڈرو مت, ان کو بھی رزق ہم دیں گے اور تم کو بھی ہم دیں گے. کتنی واضح آیت کے بعد بھی کیا گھمایا اس آیت کو. میں حیران ہو رہا تھا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اور پھر سورہ واقعہ کی ایک آیت پیش کی ہے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کہ یہ جو پانی ہے جس سے انسان بنتا ہے کہ اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. آگے موصوف لکھتے ہیں کہ بالکل اسی جیسی آیت اگلی آیت کیا ہے کہ زمین میں جو بیج ڈالتے ہو اس سے فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تو اس نے محترم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بھی ایک فصل ہے نا, اور پانی جو جس سے انسان بنتا ہے وہ ایک بیج ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے نساؤکم حرث لکم, عورت کی مثال کیا ہے, اس زمین کسی ہے جو پیداوار بڑھاتی ہے. تو دونوں پیداوار ہیں. تو محترم نے کہا یہ پیداوار بھی اللہ پیدا کرتا ہے انسان, وہ پیداوار بھی کون پیدا کرتا ہے, انسان. تو کہا دنیا میں کبھی بغیر پلاننگ کے کوئی پیداوار پیدا کرتا ہے کھیت میں؟ تو جیسے کھیت کی پیداوار بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتی تو انسان بھی پلاننگ کے بغیر پیدا ہوتے چلے جائیں, یہ اچھا کام نہیں ہے.
کیا گھمایا ہے خدا کی قسم. قرآن کی تحریف کی یہودی بھی شرما رہے ہوں گے ایسی خاندانی تحریف کرتے ہوئے کہ ایسی تو ہم نے تورات میں بھی نہیں کی. اسی آیت سے پتہ چل جائے گا. دنیا میں کوئی ایسا کسان دیکھا جو چاہتا ہو کہ پیداوار کم ہو کہ میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا کسان دیکھا کہ اس دفعہ ٹماٹر کم پیدا ہو کیونکہ میرے پاس ٹماٹر رکھنے کے لیے گودام نہیں ہے؟ وہ کہے گا جتنے پیداوار تو بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ایسی ایسی کھادیں ایجاد ہو رہی ہیں, ایسے ایسے اسپرے ایجاد ہو رہے ہیں, پیداوار کو اس لحاظ سے پلان نہیں کیا جاتا کہ کم ہوگی یا زیادہ. بھائی جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. پیداوار کی پلاننگ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آلو پیاز ٹماٹر کہ میں تو کبھی کسی کسان سے کہیں کہ آلو پیاز ٹماٹر زیادہ پیدا کرنے ہیں یا کم, وہ کہے گا بھائی جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے. تو اس میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عورت کی مثال کیا ہے, نسل بڑھانے کے لیے کھیت کی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہترین کھیت وہ ہوتا ہے جو پیداوار میں اضافہ کرے, وہ زرخیز زمین ہے. تو بہترین عورت بھی وہ ہے جو تمہاری نسل میں اضافہ کرے. کہاں کی کہاں لگا دی. بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اگر, تو آپ بولو بھائی مجھے قرآن سے نہیں مل رہا, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا جو اسلام نے بتایا ہے, ایک ہوتا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں اس حساب سے قرآن کو بنانا شروع کر دیں, قرآن کو اس حساب سے بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ تحریف کی بدترین مثال ہے. انسان کی روزی کا جہاں تک تعلق ہے, اس کو کیلکولیشن کہ انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کے لیے تو کائنات کو پیدا کیا گیا, اسی کو آنے سے روکو گے, کم کرو گے. دیکھو ہمیشہ انسان اپنے ماتحت کی پلاننگ کرتا ہے, اپنے جیسوں کی پلاننگ کا آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. دیکھو دفتر میں ایک مینیجر ہے, وہ اپنے ماتحت کو تو پلان بنا کے دے گا, اتنے بجے آنا اتنے بجے نہیں آنا. وہ اپنے جیسے کسی مینیجر کے لیے پلاننگ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا, کہ وہ کہے گا تمہارا جو درجہ ہے وہی میرا بھی ہے. انسان اپنے سے ماتحت کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے, اپنے جیسوں کے لیے نہیں کر سکتا. جتنا آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی ہے. کسی بھی نسل کو آپ کسی بھی عنوان سے روک نہیں سکتے. بھائی جتنی آپ کی زمین ہے اتنی ہی آنے والی نسلوں کی بھی ہے. انسان ہونے میں سب کیا ہیں, برابر ہیں. یہ خدا کو اختیارات ہیں کہ کب آپ کو نسل روکنے کی اجازت دے اور کب کہے کہ بڑھاؤ. یہ خدا, تو خدا جہاں اجازت دے گا یا ترغیب دے گا وہاں تو ہے, جہاں اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہاں آپ خود اپنا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ کہ میری اتنی تنخواہ ہے تو میرے اتنے بچے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کے بچے بعد میں ہیں, اللہ کی مخلوق بولو بھائی پہلے ہیں وہ. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, صحیح حدیث ہے, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہو. اس حدیث کا بیڑا ہی غرق کر دیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل فخر بچے پیدا کرو. یہ آپ نے کون سی ڈکشنری میں ترجمہ کیا ہے بھائی؟ ولود کا ولود کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت, ولادت سے ہے نا. تو اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قابل فخر بچے. تو قابل فخر کون سی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہے کہ ولود کا معنی کیا ہے؟ بولو بھائی قابل فخر. کیونکہ یہ حدیث ان کے اگینسٹ جا رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کو ڈال دیں گے, بھائی جیسے کہہ دیا ہم کم عقل ہیں, ہم کیلکولیشن میں غلطی کر سکتے ہیں اور ہم سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہماری سر آنکھوں پر. نہ ماننا نہیں ہے. کیونکہ لبرل طبقہ جو خوش ہوتا ہے نا وہ 2 بچے ہی اچھے والی تحریک سے خوش ہوتا ہے, وہ 20 بچوں والی تحریک سے خوش نہیں ہوتا. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آپ روایتی مولانا نہیں ہیں, آپ تو بڑے زمانے کے حساب سے چلتے ہیں, بہت اچھا لگتا تھا آپ کے بیانات. لیکن جس دن میں نے آپ کا بیان سنا نا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, تو میں نے کہا یہ بھی روایتی مولوی نکلے, یہ بھی وہی پرانے زمانے کی پرانی باتیں, جدید تحقیق والی باتیں نہیں کرتے یہ. تو میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں پرانا مولوی ہوں, وہی 1400 سال پرانی تعلیمات ہی کو میں دنیا میں پیش کر رہا ہوں, اور آپ کی جدید تحقیق
جو تحقیق نہیں ہے. اول تو جدید تحقیق بھی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہو. تحقیق جو ہے نا, جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نسل کو بڑھاؤ گے تو معیشت معاشی ترقی ہوگی. اس پر میں نے ڈاکٹروں کے حوالے اور ماہرین معیشت کے حوالے, کتابوں کے حوالوں کے ساتھ, پیج نمبر کے ساتھ ایک بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تحقیق بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. اور وہ تحقیق جو قرآن و حدیث کے متصادم ہو, اس تحقیق کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. کیونکہ انسان اپنی عقل کو جب خدا سے زیادہ سمجھنا شروع کرے گا تو غلطی کرے گا وہ. جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے گوروں کی کہ ہومو سیکس کیا ہے, جائز ہے نا. جدید تحقیق ہے بھائی, تبھی تو الاؤ کر دیا, یہ تحقیق ہے. جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, لڑکا لڑکے سے. یہ تو جدید تحقیق ہے, تبھی تو اس کو لا بنا کے انہوں نے پاس کر دیا. یہ تو اللہ کا کتنا فضل ہوا. لوط علیہ السلام کے واقعات اللہ نے درجن دفعہ قرآن میں بیان کر کے بتایا کہ میں نے اس قوم کو جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی اٹھا کے پٹخ دیا ہے. یہ نہ بتایا ہوتا تو غامدی صاحب نے اس کو بھی حلال کر کے چھوڑنا تھا. اور کہتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لڑکا لڑکے سے بدکاری نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بیان کر دیا تاکہ اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے. تو یہ لبرلزم سے جو لوگ ہم ٹھیک ہے, ہم ان مولویوں کے خلاف بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ دکھایا ہے اور بلا وجہ اسلام کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اس لیے کہ اسلام ہی کو صحیح ڈیفائن نہیں کر رہے. باقی اسلام نے جو کچھ کہا ہے بھائی وہ قیامت تک وہی ہے صحیح. تو آپ اپنے نیچے اپنے سے ماتحت کی تو پلاننگ کر سکتے ہو. انسانوں کے لیے ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دے کہ کتنوں نے پیدا ہونا ہے کتنوں نے نہیں ہونا, تو یہ خدا کے کاموں میں مداخلت ہے. کیونکہ انسان سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ. وہ جب پیدا کر رہا ہے اس نے تو آپ کو ذریعہ بنا دیا پیدائش کا, تو اس نے آپ کو اس پلاننگ کی اجازت نہیں دی ہے. یعنی عمومی سطح پہ آپ کوئی ایسی تحریک چلانا شروع کر دیں, اس کی اجازت نہیں دی ہے اس نے. تو وہ جو حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو, اس حدیث کا کیا حشر کیا ہے کہ اس سے وہ مراد ہیں جو قابل فخر بچے پیدا ہوں, دو ہوں مگر قابل فخر ہوں. اول تو حدیث میں ولود کا لفظ ہے, زیادہ بچے پیدا کرے. باقی ایک الگ بات ہے کہ زیادہ بھی ہوں اور تربیت یافتہ بھی ہوں, یہ ایک الگ, اس کی شریعت انکار نہیں کر رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود بخود فرض کر لیا گیا ہے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی. یہ خود سے فرض کیا ہوا ہے, اور یہ فرض اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف والدین کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تربیت بہن بھائی ایک دوسرے کی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. تو جتنے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ دو ہوں گے تو تربیت اچھی ہوگی. تربیت کی کوشش کرو گے تو 20 کی بھی ہو جائے گی, نہیں کرو گے تو ایک بھی تباہی بربادی کا سبب بنے گا, ایک ہی عذاب جان بن جائے گا. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ تربیت کی اعتدال کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں. بچے کو ہدایت مل جانا یا نہ ملنا یہ والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنے. اس کا جواب محترم نے ایک تو یہ دیا کہ اس سے مراد ہے قابل فخر بچے. دوسرا جواب محترم نے یہ دیا کہ اس وقت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا, مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہونا, بولو بھائی, شروع ہو گئے تھے, اور فوج میں بھرتی کے لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو اب معاشی ترقی چونکہ گرو کر رہی ہے اس لیے بچے زیادہ پیدا کرنا کا حکم دے دیا. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں جس وقت یہ بات کہی تھی نا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنتی ہو, اس میں صحابہ, یہ وہ وقت تھا جب نماز میں بھوک سے شدت سے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا, یہ مال غنیمت کی کثرت کا وقت نہیں تھا. بھوک سے بلکتے تھے وہ. حضرت ابو ہریرہ مسجد میں پڑ جاتے تھے بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے. کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے جنون ہے, دیوانگی ہے. فرمایا دیوانگی نہیں تھی, روٹی نہیں ہے پیٹ میں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے, بولو بھائی, زیادہ. یہ جڑ ہی ختم کر دی کہ جب کھانے کو روٹی نہیں ہے نا پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے دکھائے گا, وہ بتائے گا کہ میں کیسے روزی دوں گا.
اللہ نے بتایا ہے کہ ماں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسی روٹی سے خدا دودھ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں پہنچا کے بتاتا ہے کہ اس خدا کو معلوم ہے کہ یہ کب پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں. اس وقت اس کی ضرورت صرف دودھ ہے, اس لیے دودھ پیدا کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ جس وقت جو ضرورت ہوگی وہ میں پیدا کر دوں گا.